اچھا یہ درود پتہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ زندگی ہماری بھی گزر رہی ہیں، آپ کی بھی گزر رہی ہیں۔ درود ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سال ثواب کی مجلس میں بیٹھ کر آپ یہاں سے درود پڑھیں گے، لجپال نبی گنبد خضرا سے سلام کا جواب ارشاد فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو سارے نبیوں کے امام الانبیاء بن کے تشریف لائے، اس نبی کا کلمہ پڑھا جو یہاں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے، پل صراط بھی کام آئیں گے، میزان عمل پہ بھی کام آئیں گے، ہر جا پہ کام آئیں گے، تو آمنہ کے لال ہی کام آئیں گے۔ اس لیے علماء نعت خواں جب بھی آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں بھی پڑھو درود۔ مطلب یہ یار، وہ جس طرح علامہ صاحب نقیب محفل ایک جملہ بولیا، جملہ بڑا سونا ہونا تھا، اچار نہ ہلائیے تے الی لگ جاندی، تے ساڑی قوم ماشاءاللہ ویسے ہی الی لگی ہوئی، ایڈے سیریس بن کے بیٹھتے نے، اتنی مقدس ہستی بن کے بیٹھتے کہ زبان تو کم از کم بندہ سبحان اللہ ہی کہہ چھڑنا، وہ دا فائدہ پلا کیا دل ہوگا؟ کے کواں سارے روے سبحان اللہ کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ اس کا فائدہ پتا کیوں ہونا؟ ایک پاسے میں کلا کہنا تسی سارے ویکھنا کدی آواز زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب نو راضی کرو کہ اللہ دی رضا واسطے کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یار سانو بھی فائدہ ہو جائے تے جنہ دے ختم پاک تے آئے انہوں نے بھی فائدہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مرحوم و مغفور کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، دو چار باتیں کر کے اجازت۔ اللہ فرماتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ، کل کا مطلب ہے سونے محبوب آپ کہہ دیں۔ اللہ رب خود بھی تو کہہ سکتا ہے نا، اور کہہ بھی رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیں۔ مولا کیا کہہ دوں؟ ان سے کہو اگر تم میرے قریب آنا چاہتے ہو تو پہلے محبوب کی چوکھٹ کے فقیر بن جاؤ، اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کائنات کے اندر حضور کی چوکھٹ ہے، دنیا کے اندر کوئی انسان کامیابی کی دہلیز عبور نہیں کر سکتا جب تک وہ حضور کی چوکھٹ کا فقیر نہ بنے۔ جب بندہ مومن چوکھٹ حضور کا فقیر بن جاتا ہے، زمانے کا امیر بھی بن جاتا ہے، زمانے کا بے تاج بادشاہ بھی بن جاتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے حضور کی چوکھٹ پہ جھکنا پڑے گا۔ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، کمالات جتنی بھی آپ کتابیں پڑھیں گے، ہر کتاب میں جس ہستی کا بھی ذکر پڑھیں گے اس کی آپ کو سب سے بڑی سند یہ ملے گی، وہ بندہ مومن پہلے حضور کی فقیری کو قبول کیا، حضور کا چوکھٹ کا غلام بن گیا، پھر زمانے والوں نے سلام نیاز پیش فرما دیا۔ 100 سال گزرنے کے بعد بھی، 1000 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ آج بھی ان کے ناموں کو سلام کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے سلام پیش کرتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی چوکھٹ کو قبول کیا، اللہ نے زمانے کا امام بنا کے رکھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی چوکھٹ کے فقیر بنیں، جب تک رسول کی چوکھٹ کے غلام نہیں نہ بنیں گے۔ ساڈا بہت بڑا عالمی ہے، انسی لوگ دوڑ کے جنازے چ بھی شامل ہووان گے، دوڑ کے ختم چ بھی شامل ہووان گے، دوڑ کے جناب دنیا دی ہور محفلیں چ بھی شامل ہووان گے۔ جدوں نماز دا وقت آئے گا یا قرآن دی تلاوت دا وقت آئے گا، معذرت دے نال اس وقت جناب اسی سب تو پیچھے ہوں گے۔ رسول اللہ کی غلامی، رسول کی چوکھٹ کا فقیر بننا ہمیں سب سے پہلی بات یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ختم کی بات ہے، بقیہ اعمال بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے رسول کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک چیز ہے، رسول فرماتے ہیں بھئی نماز پڑھو گے تیرا ختم بھی قبول ہوگا، نماز پڑھو گے تیرا پڑھا قرآن بھی قبول ہوگا، نماز پڑھو گے تیری کی ہوئی عبادات بھی قبول ہوگی، نماز پڑھو گے تیرا سیالکوٹ سے آنا، لاہور سے آنا، پشاور سے آنا، فلاں محلے سے آنا، فلاں بستی سے اٹھ کے آنا، دکان بند کر کے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کاروبار کا نقصان ظاہری طور پہ کر کے آ کے تو ختم کی مجلس میں جائے تو افسوس کی بات نہیں، وہ بندہ ختم میں تو آ گیا لیکن صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا، کیا بات، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ مجھے بتاؤ ختم کا فائدہ کیا ہوگا؟ دعا ہاتھ، میرا رب ثواب دے تو وہ تو علیحدہ بات ہے نا جی، وہ تو رب ہے، وہ ثواب دے سکتا ہے،
وہ بخش سکتا ہے، وہ بغیر نمازیں پڑھے، بغیر قرآن پڑھے، اس کی مرضی آ جائے جنت دے سکتا ہے، مالک جو ٹھہرا۔ لیکن میرے بھائی اگر ہم نے فجر ہی نہیں پڑھی تو ہم یہاں کے دعا کریں تو پھر سبحان اللہ گل نہیں، پھر کس طرح بیڑا پار ہونا جناب؟ رب چاہے تو بخشش کر دے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن فجر نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، نمازیں ہمیں پڑھتے نہیں جناب، تو پھر اسی کہنے سنیا میلاد منانا کا جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ جب تک میرے بھائی ہم رسول کی چوکھٹ کے فقیر نہیں بنیں گے،